بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. پاک لینڈ آئیڈیل پبلک ہائی اسکول سسٹم شارق عالم کالونی ملتان کی آن لائن ویڈیو لیکچر کلاس کے لیے فیضان اختار آن لائن اسٹڈی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں کلاس داہم مطالعہ پاکستان کتاب کے باب نمبر 9 آبادی، معاشرہ اور پاکستان کی ثقافت، اس کے صفحہ نمبر 130 پر موجود ٹاپک ہے علاقائی زبانیں. اس میں سے آج کی اس ویڈیو میں ہم پنجابی زبان کے حوالے سے پڑھیں گے. علاقائی زبانیں. پاکستان کی چند مشہور علاقائی زبانوں کے آغاز اور ارتقاء کا جائزہ ذیل میں پیش کیا جاتا ہے. پنجابی زبان صوبہ پنجاب کی بہت قدیم زبان ہے. قدیم مطلب پرانی. اس لیے اس زبان کا ربط کہتے ہیں تعلق کو قدیم دراوڑی یا ہڑپائی زبان سے ملتا ہے. تاریخی و جغرافیائی تبدیلیوں کے باعث اس کے 6 بڑے لہجے یعنی بولنے کا انداز یا بولیاں ہیں. ان کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے: شاہ پوری، ماجھی، چھاچھی، سرائکی، دھنی اور پوٹھوہاری وغیرہ. سب سے معیاری ماجھی لہجہ سمجھا جاتا ہے جو لاہور اور اس کے آس پاس یعنی گرد و نواح کے علاقے میں رائج ہے جاری ہے. پنجابی زبان کے علم و ادب کی نشاندہی یعنی پتہ لگانا محمود غزنوی کی آمد کے زمانے سے ہوتی ہے. اس دور کی شاعری کا موضوع یعنی عنوان تصوف یعنی علم معرفت، درویشی، طریقت، پیار و محبت اور حب الوطنی یعنی وطن سے محبت ہے. اس سلسلے میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے. اس کے بعد سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور آتا ہے. تصوف کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے معاشرتی و سیاسی حالات کے رنگ و اثرات ان پر غالب تھے. اس کا اظہار خاص اور عام فہم علامتوں میں نظر آتا ہے. اظہار کہتے ہیں ظاہر ہونا. اس کا جو اظہار ہے وہ خاص اور عام فہم کہتے ہیں آرام سے سمجھ آنے والا، آسانی سے سمجھ آ جانے والا. علامتوں یعنی نشانیوں میں نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کا کلام عوام میں بے حد یعنی بہت زیادہ مقبول ہے، پسند کیا جاتا ہے. پنجابی زبان کی شاعری میں داستان گوئی یعنی قصے کہانیاں کرنا کو خاص مقام حاصل ہے. جن شعراء نے پنجابی کی لوک داستان کا مطلب ہوتا ہے عوام میں مقبول کہانیاں یا عوامی قصے، عوامی کہانیاں کو منظوم کیا، اکٹھا کیا، جمع کیا. ان میں وارث شاہ کا قصہ ہیر رانجھا، ہاشم شاہ کا قصہ سسی پنو، حافظ برخوردار کا قصہ مرزا صاحبان، فضل شاہ کا قصہ سونی مہیوال وغیرہ مشہور ہیں. ان قصوں میں اعلیٰ درجے کی شاعری کے علاوہ اس وقت کی پنجاب کی تاریخ نیز معاشی، مذہبی اور معاشرتی زندگی کی بھرپور جھلک بھی دکھائی دیتی ہے. جھلک کہتے ہیں چمک دمک کو. مشہور پنجابی ناول نگاروں میں دوبیر سنگھ، میرن سنگھ اور سیدہ بخش منہاس کے ناول بہت مشہور ہیں. پنجابی ادب کی دنیا کے ادب میں نظیر نہیں ملتی. نظیر کہتے ہیں مثال کو، کیونکہ یہ اپنے اظہار کے حوالے سے ایک بھرپور، مؤثر اور بے باک تصویر پیش کرتا ہے. بے باک کا مطلب ہوتا ہے نڈر، بے خوف.
اس کے اصناف سخن یعنی بول چال کی اقسام میں زندگی کی چھوٹی چھوٹی محسوسات کا اظہار کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ ان میں وار، ڈھوٹ، ماہیا، دوہے، گھوڑی، سٹھنیاں، ٹپے، سمی، بولیاں وغیرہ شامل ہیں۔ 20ویں صدی کے بعد میں ناول نویسی، ڈرامہ نویسی، تذکرہ نویسی، تحقیق و تنقید یعنی چھان بین اور تبصرہ کرنا اور دوسرے اصناف نثر میں مختلف لوگوں نے گراں قدر یعنی بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اب ٹیلی ویژن اور ریڈیو کی وجہ سے جدید ڈرامہ نویسی میں بھی بڑی ترقی ہو رہی ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ پنجابی قائم ہے جہاں ایم اے پنجابی اور پی ایچ ڈی بھی کروائی جا رہی ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں۔